ہوتا، محکم سے ثابت ہوتا ہے، جس کی تلاوت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، اور ترجمہ واضح بھی ہے، محکمات۔ جس کی تلاوت ہے، ترجمہ ہے، لیکن ترجمہ متعین نہیں، وہ ہے متشابہات۔ تو متشابہات سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، متشابہات سے عقیدہ نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ عقیدہ ثابت ہوگا تو محکمات سے ثابت ہوگا۔ فرمایا منہ آیات محکمات، اس کتاب میں آیتیں ہیں جو محکم ہیں، یعنی ان میں زیادہ معانی کا احتمال نہیں، معنی واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، یہی مقصد ہے کتاب کو نازل کرنے کا۔ یہ جو محکمات آیات ہیں، یہی مقصد ہے کتاب کو نازل کرنے کا، اور یہی بنیاد ہے جس سے علم کی ساری شاخیں نکلتی ہیں، ماں سے ہی آگے نسل چلتی ہے نا۔ تو ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی ماں ہے، یعنی یہ آیتیں وہ بنیاد ہیں جن سے علم، عقائد، احکامات، یہ ساری شاخیں نکلتی ہیں۔ تو یہ ساری شاخیں جو ہیں علم کی اور احکامات کی، کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ساری شاخیں کن آیتوں سے نکلتی ہیں؟ محکمات سے۔ کن سے نکلتی ہیں؟ محکمات سے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو متشابہ آیتیں ہیں۔ متشابہ کا معنی ہوتا ہے ہم شکل ہونا، مشابہ ہونا، ہم مثل ہونا، ایک جیسا ہونا۔ تو وہ آیات جن کے الفاظ میں ایک کے علاوہ کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے، کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، کئی معانی کا احتمال ہے۔ آگے قرآن پاک نے اہل ایمان کی پہچان بیان کی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں خرابی ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہتے ہوئے، وابتغاء تاویلہ، اور متشابہ آیات کو معانی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، متشابہ آیات کے معنی بیان کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، متشابہ آیات کو معانی پہناتے ہیں۔ آگے دو ٹوک انداز میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، متشابہ آیات کی تعویل اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، ترجمہ ہم وہی کریں گے ید کا کہ ہاتھ، لیکن اس سے مراد کیا ہے وہ ہم متعین نہیں کر سکتے کہ اللہ کا ہاتھ اس طرح کا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو اللہ کی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس لفظ سے اللہ کریم کی جو مراد ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ لوگ ہیں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم متشابہ آیات پہ ایمان لائے، ہم اس کتاب پہ ایمان لائے، کل من عند ربنا، محکم ہوں یا متشابہ ہوں، سب ہمارے رب کی طرف سے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو مقصد ہے کتاب کو نازل کرنے کا، اس مقصد کو وہی پائیں گے جو دانش مند ہے۔ نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل مند۔ کچھ لوگ ایسی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں جن کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عقل مند وہ ہیں
جو علمی بحثوں میں پڑھ کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ قبر میں، حشر میں ہم سے جو سوال ہونے ہیں ہم ان کا جواب تیار کریں، جو ہم پر فرائض ہیں وہ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم وہ ادا کریں۔ بعض لوگ ایسی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں جن کا صرف علمی فائدہ ہے، عملی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں گئے، ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا بلوں میں گھس جاؤ، اللہ کا نبی آ رہا ہے۔ وہ چیونٹی مذکر تھی یا مؤنث؟ وہ جنا تھا یا زنانی؟ سوال سمجھ آ گیا آپ؟ اب اس پر مناظرہ ہو جائے اور علماء کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں تو علمی اعتبار سے تو شاید کوئی فائدہ ہو، لیکن کیا قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بتاؤ وہ چیونٹی جس نے دوسری چیونٹیوں سے کہا تھا کہ بلوں میں گھس جاؤ، اس کی عمر کتنی تھی، اس کا جسم وزن کتنا تھا، وہ مذکر تھی یا مؤنث؟ یہ پوچھا جائے گا نہیں۔ تو جو دانش مند لوگ ہیں وہ محکمات ایمان ساری کتاب پہ رکھتے ہیں، متشابہ آیات کی تعویلات میں نہیں پڑھتے کہ کہیں عمل سے دور نہ ہو۔ ایمان ساری کتاب پہ ہے لیکن وہ اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں تو اوامر و نواہی پر، حلال و حرام پر، حقوق اللہ اور حقوق العباد پر، وہ چیزیں جن کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ آگے ایک دعا سکھائی ہے، اس دعا سے پہلے لفظ زیغ کی تشریح کر رہا ہوں۔ یہ جو آیت نمبر 7 ہے اس میں یہ بھی آیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور یہ بھی کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، دو قسم کے لوگ بیان کیے گئے۔ ایک وہ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، دوسرے وہ ہیں جو علم میں پختہ ہیں۔ تو زیغ جو ہے وہ رسوخ کے متضاد ہے۔ زیغ کا ایک معنی ہے جھک جانا، گرنے کے قریب ہونا، مائل ہونا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ رسوخ کے متضاد ہے۔ ایک ہے بندہ مقصد کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک ہے اس نے مقصد کو چھوڑ دیا، بے مقصدیت میں پڑ گیا۔ تو جب دل میں آ جائے ٹیڑھا پن تو پھر دل ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے جن کے ساتھ زندگی کا مقصد وابستہ نہیں، فضولیات۔ اور حضور کی حدیث پاک ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی اعلیٰ ہو، زندگی با مقصد ہو، تو فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور اس دور میں وقت کو ضائع کرنے کا بہترین آسان طریقہ موبائل ہے۔ فضولیات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ جب دل میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے تو پھر بندہ فضولیات میں پڑ جاتا ہے، اور جب علم میں پختگی آتی ہے تو بندہ ٹیڑھے پن سے اپنے آپ کو بچا کے منزل کی طرف چلتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کریم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ جو آدمی فرض نمازوں کے بعد اس دعا کو پڑھے گا مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اس دعا کا تعلق حسن خاتمہ کے ساتھ ہے۔ آخری وقت جب روح بدن سے جدا ہونے لگی یہ دعا اس وقت کام آتی ہے۔ اگر اسے یاد کر لیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، اگر اسے یاد کر لیں، فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگیں تو مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، اے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ قرآن اتر آیا، حضور تشریف لے آئے،
یا اللہ اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان موجود ہے